السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کالیں آتی ہیں اور میسیجز آتے ہیں، سیم پر بھی آتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی آتے ہیں، اور فیس بک وغیرہ پر بھی میسیج آتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی سی اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے پہلے اپنا نمبر نہیں بتایا ہوا تھا، لیکن بہت زیادہ لوگ اصرار کر رہے تھے، اور میری ایک دفعہ میں نے اپنی ویڈیو پر کسی کمپنی کا ایڈ چلایا تھا، اور اس ایڈ میں جو میں نے کمپنی کا ظاہر ہے جن کا ایڈ تھا ان کا رابطہ نمبر دیا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس پر کالیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ جی شرازی صاحب کا ہمیں نمبر بتائیں۔ ان کی مجھے آئیں جی آپ کے بار بار آپ نے ہمارا جو ایڈ چلایا تھا تو اس میں ایسی کالیں بھی آ رہی ہیں جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال پھر میں نے سوچا چلیں نمبر دے دیتا ہوں، تو میں نے پھر اپنا نمبر دے دیا، اور اس کے لیے میں نے ٹائمنگ رکھی صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ لوگ تو ٹھیک ہے اس ٹائمنگ پابندی کرتے تھے، اس وقت کال کرتے تھے، لیکن کالیں جو ہے وہ 24 گھنٹے آنا شروع ہو گئیں۔ کوئی وہ ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ چلیں دن کو بندہ کال کرے چلیں ٹھیک ہے، رات کو بھی کالیں آنا شروع ہو گئیں۔ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے کالیں آ رہی ہیں، اور مجھے بڑی ایک دفعہ ایک کال آئی رات کے 11-12 بجے، اور میں نے کہا بھائی آپ کوئی خاتون تھی، میں نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے کال کرنے کا؟ تو آگے سے کہنے لگی کون سا ٹائم ہے، ابھی تو 12 بجے ہے صرف۔ میں نے کہا آپ کے لیے صرف 12 بجے ہوں گے، میرے لیے تو آدھی رات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح وہ سارا مسئلہ خراب ہو گیا، اور میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ میں کسی کی کال اٹینڈ کر سکوں۔ بہرحال پہلے تو میں نے پھر اس طرح کیا کہ خواتین کی کالیں سننا بند کی۔ اس کی وجہ یہ تھی، 2 وجوہات تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے اگر 100 کالیں آ رہی ہیں تو 100 میں سے 80 یا 90 کالیں صرف خواتین کی ہوتی تھیں، اور مردوں کی صرف 8-10 کالیں ہوتی تھیں۔ دوسری بات، مجھے پہلے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوتا گیا آہستہ آہستہ کہ جتنی بھی خواتین کال کر رہی ہیں ان میں سے اکثر خواتین ایسی ہیں جو یا تو اپنے خاوند سے چھپ کر کال کر رہی ہیں، یا اگر کوئی بیٹی ہے تو اپنے ماں باپ سے چھپ کر کال کر رہی ہے۔ تو ایسی کالیں جب مجھے اندازہ ہوا کہ اس قسم کی کالیں ہیں، تو میں نے بالکل مکمل طور پر خواتین کی کالیں سننا بند کر دی، کیونکہ اس میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال جب بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا اور 24 گھنٹے مسلسل کالیں آنا شروع ہو گئی، تو میں نے کالیں سننا بالکل بند کر دی اور صرف واٹس ایپ پر جواب دینا شروع کیا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میں واٹس ایپ پر جواب دیتا رہا، لیکن وہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ میسیج ہوتے ہیں واٹس ایپ پر کہ ان کا جواب دینے کے لیے اگر میں جس طرح پوری ڈیوٹی ہوتی ہے نا، جیسے کوئی آدمی کسی دفتر میں یا دکان پر جاتا ہے کام کرنے کے لیے، صبح جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، تو اس طرح بیٹھ کر اگر میں ان تمام میسیج کی جواب دوں تو یقین مانیں پھر بھی میں جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے میں کوئی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں نہ کسی سے پیسے مانگتا ہوں اور نہ اس طرح کا مسئلہ ہے کوئی، تو اس لیے میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں 12-12 گھنٹے اور 13-13 گھنٹے بیٹھ کر مسلسل میسیجز کے جواب دوں اور لوگوں کی کالیں سنوں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اب یہ ہے کہ فی الحال وقتی طور پر میں نے کالیں بھی اور میسیجز کے جواب دینا بھی مکمل طور پر بند کر دیے ہیں۔ اس کی صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ رش بہت زیادہ ہے، اس کی اور بھی کچھ وجوہات ہیں، اور اصل وجہ مین ایک یہ بھی ہے کہ لوگ، جیسا کہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ وظیفہ کوئی بٹن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دبائیں گے تو بلب آن ہو جائے گا، بٹن کو آف کریں گے تو بلب آن ہو جائے گا۔ وظیفہ کوئی ایسا بٹن نہیں ہوتا۔ وظیفہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ وظیفہ پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا، بلکہ یہ اللہ کی یاد ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ وظیفہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو۔ اگر آپ کا اللہ کی طرف دھیان نہیں ہو رہا، آپ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرض 4 ارکان اسلام ہیں، اگر آپ ان کا اہتمام نہیں کرتے، آپ واجبات کا اہتمام نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ حرام سے نہیں بچتے، آپ کا کھانا حرام کا، آپ کا پینا حرام کا، اور اگر آپ جو ہے آپ کے کانوں میں موسیقی کی آوازیں چلتی ہیں، آپ جو ہے نامحرم جو ہے خواتین اور مخلوط ماحول ہے، عورتیں ہیں تو وہ پردہ نہیں کرتی، ہاں جی، اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتی جو قرآن کا واضح حکم ہے، تو پھر جتنے مرضی وظیفے کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فی الحال وقتی طور پر میں نے یہ چیزیں ساری بند کر دی ہیں۔ بس میری ویڈیوز ہیں، ان کے ذریعے آپ جتنی رہنمائی آپ لے سکتے ہیں لیں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو رہنمائی دینے کی کوشش کروں گا،
اور سارے کمنٹس پڑھنا یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. جو جب ٹائم ملتا ہے کچھ کمنٹ پڑھ لیتا ہوں, ان کے جواب دے دیتا ہوں. بعض کمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب کمنٹ میں نہیں دیا جا سکتا, تو اس کے لیے میں الگ سے پوری ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر مین جو چیز ہے, اب مجھے میسیج آتے ہیں جی آپ میرا مسئلہ حل کریں. کسی کا میسیج آ رہا ہے جی آپ جو ہے میری مدد کریں. کسی کا میسیج آ رہا ہے جی آپ جو ہے نا آپ کچھ کریں ہمارے لیے. تو دیکھیں یہ سارے بظاہر تو یہ معمولی سی باتیں ہیں, لیکن اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. دیکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ جو مجھ سے بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں, مدد اللہ کرتا ہے. قرآن پاک میں سورہ ملک 29ویں پارے میں پہلی جو صورت ہے اس کو اٹھا کر آپ پڑھیں. اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن, کہ کون ہے جو اس رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کرے. کون سا ایسا لاؤ لشکر ہے, کون ہے ایسا جو اس رحمان کے علاوہ مدد کرے. اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. اسی طرح اس سے اگلی آیت میں فرمایا امن هذا الذي يرزقكم من السماء امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا. فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا, کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر اللہ تعالیٰ رزق کو روک لے. اللہ اگر روک لے, اللہ نے اگر تمہاری جاب ختم کر دی ہے, اللہ نے تمہاری نوکری ختم کر دی ہے, اللہ نے اگر تمہاری دکان بند کر دی ہے, اللہ نے تمہارا بزنس اس کاروبار بند کر دیا, تو کون ہے جو اس کو جاری کرے. میں نہیں جاری کر سکتا, کوئی بھی جاری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھائیے. ٹھیک ہے. میرا کام ہے رہنمائی دینا, آپ کو گائیڈ کرنا, آپ کو رہنمائی دینا کہ کیا کریں. اور میں رہنمائی یہی دیتا ہوں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کریں, اللہ رسول کی باتوں پر عمل کریں, احکامات پر عمل کریں, فرائض کی پابندی کریں, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں, حرام دیکھنے سے بچائیں, حرام بولنے سے, حرام سننے سے, حرام کھانے اور حرام پینے اور حرام پہننے سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر آپ ان چیزوں سے نہیں بچتے, آپ عورت ہیں اور بے پردگی آپ کے اندر موجود ہے, کوئی پردہ آپ نہیں کرتی, آپ فلمیں دیکھتے ہیں, آپ ڈرامے دیکھتے ہیں, آپ میوزک سنتے ہیں, آپ گھر میں یہ چیزیں چلتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, برائیاں ہوتی ہیں اور اللہ رسول کی نافرمانیاں اور حکم توڑے جاتے ہیں, تو پھر جتنے مرضی وظیفے کر لیں, پھر اس کا پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے. پھر اللہ آپ کو ایسے لوگوں سے ملاتا ہے کہ جو آپ کے پیسے بھی لوٹ لیتے ہیں, اور آپ پھر کہتے ہیں جی فلاں کو میں نے اتنے ہزار دیے, فلاں کو اتنے ہزار دیے, میرا کام نہیں ہوا. تو کام کس نے کرنا ہے؟ کام اللہ نے کرنا ہے. کام میں نے نہیں کرنا, کام کسی اور نے نہیں کرنا, کام اللہ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ میں عامل نہیں ہوں, مجھے عامل سمجھ کر میرے ساتھ رابطہ نہ کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے عامل نہ بنائے. ٹھیک ہے نا. میں ایک اللہ کا بندہ ہوں, گناہ گار ہوں, اور میں کچھ نہیں کر سکتا. میں صرف قرآن و حدیث کا علم جو میں نے حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں آپ کی صرف رہنمائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور رہنمائی میں اس ویڈیو کے ذریعے کرتا ہوں, فون کے ذریعے بھی کرتا تھا, لیکن وہ اب ناممکن ہو چکا ہے. ہاں جب مجھے انشاءاللہ کوئی اس طرح کا میں دیکھوں گا, بہت سارے لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد میں جہاں پر مطلب ہوتا ہوں یا جہاں پر ہوں گا 2-3 مہینے کے بعد, تو وہاں کا میں ایڈریس آپ کو دے دوں گا. جو حضرات مجھ سے ملنا چاہیں گے ان سے وہاں پر ملاقات ہوگی. لیکن یہ بات اس وقت بھی میں بتاؤں گا اور آج بھی بتاتا ہوں کہ ملاقات کرنے کے لیے کوئی اس غرض سے نہ آئے کہ میں کچھ کروں گا. میں کچھ نہیں کرتا. کوئی آئے گا تو میں صرف اسے یہ بتاؤں گا, اس کی رہنمائی کروں گا, اس کو گائیڈ لائن دے دوں گا, اس کو کنونس کروں گا کہ آپ کے اندر خرابی کیا ہے, آپ کس طرح اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں, اور اس حکم کو اللہ کے آپ پورا کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ ایک اہم وضاحت تھی جو میں دینا چاہتا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.